بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی ذرا سی بات کو لے کر میاں سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن میاں اور بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو بیوی وہاں بھی اس کے ساتھ لڑنے لگ گئی۔ میاں بیچارہ دل ہی دل میں دعا کر بیٹھا، یا خدایا پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی۔ میاں تھک ہار کر جب کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کنویں میں کیا چمک رہا ہے، لگتا ہے اس میں سونا پڑا ہے۔ بس کیا تھا، جیسے ہی بیوی نے جھک کر دیکھنا چاہا تو آدمی نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ وہ کنویں میں گر گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی گزرے نہیں تھے کہ اندر سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اس نے کنویں میں اندر دیکھا تو ایک جن باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے واپس اندر کھینچ رہی تھی۔ آدمی نے اسے ہاتھ دے کر اوپر کھینچ لیا اور پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ تو جن کہنے لگا، میں یہاں 200 سال سے رہ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک عورت کنویں میں آ گئی۔ 1 منٹ میں اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے، شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ اس نے تو مجھے مار ہی دینا تھا۔ آدمی دل ہی دل میں بننے لگ گیا۔ پھر جن نے اس سے کہا، چلو تم نے میری جان بچائی ہے، بولو اب میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ آدمی بولا، مجھے مال و دولت چاہیے، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ جن نے کہا، میں ایسے تو نہیں لا کر دے سکتا، لیکن ایک ترکیب ہے میرے پاس، میں لوگوں پر بیٹھ جایا کروں گا اور تم وہاں آ کر مجھ کو خود سے کوئی منتر سنا دینا اور میں اس کی جان چھوڑ دیا کروں گا، ایسے تم بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ بھائی پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بندہ اس شہر کا نامی گرامی عامل بن گیا۔ گاؤں میں اس کی عزت اور مرتبہ بہت بن گیا اور اس نے بہت زیادہ دولت جمع کر لی۔ ایک دن جن نے اسے بول دیا، چلو اب تم امیر بن چکے ہو، اب ہمارے راستے الگ ہیں، یاد رکھنا پھر کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آدمی نے بھی ایک شرط رکھی کہ وہ اس کے گاؤں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا اور یہاں سے دور چلا جائے گا۔ جن نے کہا منظور ہے اور وہ چلا گیا۔ اور اس آدمی نے گاؤں والوں سے بچنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے کوئی بھی اس کام کے لیے مت بلائے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا گیا کہ پاس والے گاؤں سے ایک بندہ آیا اور اس نے اسے اس علاقے کے بہت بڑے ڈاکو کا پیغام دیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اگر آپ یہاں تشریف لے آئے تو آپ جو چاہو گے میں وہ آپ کو انعام دوں گا۔ لیکن آدمی نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن ڈاکو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا اور کہا کہ آج یا تو تم جن نکالو گے یا تمہیں میں بھی مار دوں گا۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا یہ تو وہی جن ہے، اب آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ بندہ سخت پریشانی میں تھا کہ اچانک کھڑا ہو گیا اور ڈاکو سے کہنے لگا، میں ایک شرط پر تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا کہ پھر تم کبھی بھی مجھے ایسے کسی کام کے لیے نہیں بولو گے۔ ڈاکو فوراً مان گیا۔ پھر آدمی نے کہا، میرے کمرے میں سے سب نکل جاؤ، میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم سب لوگ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ سب کے سب باہر چلے گئے اور جیسے ہی آدمی کمرے میں داخل ہوا اس نے جن سے اسے پہچان لیا اور غصے میں آ گیا، کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور اب تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تو آدمی نے اسے کہا، نہیں میں تو بس اتنا بتانے آیا تھا، وہ جس عورت سے آپ بھاگ رہے تھے وہ کنویں سے نکل آئی ہے اور آپ کی تلاش میں گھوم رہی ہے، بس پھر کیا تھا۔ جن نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایسا بھاگا کہ وہ ملک ہی چھوڑ دیا اور اس آدمی کی جان بخشی ہو گئی۔ ڈاکو نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دے دیے اور عزت کے ساتھ گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن پہلے میں اپنے ایک کزن ڈاکٹر کو حج کی مبارکباد دینے گئی۔ اس کے کلینک کا ٹائم تھا مگر تیز بارش کی وجہ سے کوئی کلائنٹ نہیں تھا۔ ہم وہیں کلینک میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس کی ایک کلائنٹ آئیں جو موٹاپے سے بے حد پریشان تھی، اس کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ وہ اس موٹاپے کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ یہی نہیں بلکہ شوگر بھی بالکل باؤنڈری لائن پہ تھی۔ ڈاکٹر کزن نے ان سے ہسٹری لینی شروع کی تو بہت دلچسپ باتیں سامنے آ گئیں۔ خاتون نے پہلے ہی سوال پہ موٹاپے کی وجہ بے تحاشا کھانا بتایا۔ وہ بتانے لگی کہ وہ دن میں کھاتی تو 3 ٹائم ہیں مگر اتنا زیادہ کھاتی ہیں کہ عام بندہ سننے تو حیران رہ جائے، انہیں کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ ذائقہ محسوس کرنے کے لیے کھاتی چلی جاتی ہیں کہ شاید کسی ایک لقمے سے وہ لطف کشیدہ کر سکیں، مگر ان کا کچھ بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بھوک ختم ہو جاتی ہے۔
مگر وہ کھاتی رہتی ہیں جب تک ابکائیاں آنا شروع نہ ہو جائیں۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی کہ میں رزق میں سے لطف حاصل نہیں کر سکتی، نہ لطف ملتا ہے نہ طبیعت سیر ہوتی ہے۔ وجود ہے قابو سے باہر ہو رہا ہے، بیماریاں الگ چمٹنے کو تیار ہیں، ڈپریشن نہ ہو اور کیا ہو۔ میں ششدر بیٹھی ان خاتون کی کیفیت سن رہی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ دماغ نے تیزی سے اس ساری صورتحال کو میرے ایک سوال سے جوڑا اور سارا منظر واضح ہو گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ارد گرد یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو شخص جتنا دولت مند ہوتا ہے، اس میں دولت حاصل کرنے کی ہرس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے پیسے کھا لیے، حالانکہ اسے کیا کمی تھی، لاکھوں روپے ایک مہینے کے کماتا ہے، یا فلاں کے پاس اتنی زمین ہے مگر وہ اپنے سب بہن بھائیوں کا حق مار کے مزید زمین اکٹھی کر رہا ہے، یا فلاں کے پاس اتنا مال ہے مگر وہ کسی دوسرے کو وہ پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دے کے اونے پونے مزید مکان خریدتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اس کو کسی چیز کی کمی ہے جو یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کر رہا ہے۔ جواب بہت سادہ اور آسان ہے۔ جو مردار ناجائز حرام کھاتا ہے، اس کے رزق سے لطف اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ مال اکٹھا کرتا ہے مگر وہ اس مال سے سکون حاصل نہیں کر سکتا، بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان ہو کے مزید مال اکٹھا کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، حق کھاتا ہے، محل بنا لیتا ہے، شاندار گاڑیاں خرید لیتا ہے، مگر نہ بھوک مٹتی ہے، نہ طبیعت سیر ہوتی ہے، نہ لطف ملتا ہے۔ ہر مردار کھانے والے کو یہی سزا ہے۔ اسے بے تحاشا رزق دے کے اس میں سے ذائقہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ تڑپتا ہے، ٹکراتا ہے، ابکائیاں کرتا ہے مگر رجتا نہیں۔ اس عورت پہ خدا کی رحمت تھی، وہ اپنا مسئلہ سمجھ گئی۔ اس کا مسئلہ حل بھی ہو جائے گا۔ کیا ہم لوگ اپنے رزق پہ ایک نگاہ ڈالیں، کھلے دل سے رزق کے معاملے میں اپنی غفلت تسلیم کریں گے؟ آئندہ پرایا مال کھانا ترک کریں گے؟ جو گناہ کر چکے اس کے ازالے کا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔